بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم بیان نمبر 4 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد قرآن و سنت سے سیکھنا اور سکھانا ہے، احکام کو سمجھنا، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم بتائیں گے کہ اسلام میں نیتوں میں اخلاص کیوں ضروری ہے۔ کیا اسلام میں تمام عبادات اور اللہ تعالیٰ کی عطاعت کی بنیاد نیتوں اخلاقیات میں ہے؟ اخلاص کے بغیر اعمال اپنی روحانی قدر کھو دیتے ہیں اور باطل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر اچھے ہی کیوں نہ ہوں۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی شکل نہیں بلکہ نیتوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم ترین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 1 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1907 دونوں میں نقل کی گئی ہے۔ مشہور حدیث ہے، اعمال کا فیصلہ نیتوں پر ہوتا ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت اور دنیا کے اصول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اس کے لیے بے حس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ قرآن پاک اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ عبادت خالصاً اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، دکھاوے یا دنیاوی فائدے کے اصول سے پاک۔ سورہ البینہ کے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین میں اخلاص کے ساتھ حق کی طرف مائل ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی صحیح دین ہے۔ یہاں اخلاص کو دین کا جوہر قرار دیا گیا کیونکہ اخلاص کے بغیر عبادت میں میرے لیے نفع سے خالی ہے۔ سورہ الزمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کہو مجھے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، اس کے لیے خالص ہو کر نیتوں میں خلاص بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اعمال کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ لوگوں کی رضامندی کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روحانی خطرے سے خبردار کیا، جیسے آپ نے شرک کی ایک پوشیدہ شکل اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا قرار دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4204 میں آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ معمولی شرک ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معمولی شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھاوا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا جب وہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کر دیتے اور دیکھو کہ تم ان کے ساتھ کوئی اجر پاتے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ یا صدقہ جیسی عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کی جائیں۔ اس طرح اخلاص مومن کو اس کی نیک اعمال ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ قرآن پاک نے بہت سی مثالیں دی ہیں کس طرح ناقص نیت اعمال کو باطل کر دیتے ہیں۔ سورہ المعون کی آیت نمبر 4 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنے اعمال کی نمائش کرتے ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ نماز اگرچہ سب سے اہم عبادت ہے، لیکن جب اسے دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہ قابل ملامت ہو جاتی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو نصیحت اور نقصان سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس پتھر کی سی ہے جو چکنی چٹان پر گرے اور اس پر ٹوٹ پڑے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضائع نہیں کر سکتا جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان کو روحانی بناتا ہے لیکن وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ نیکیوں میں اخلاص کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ عام
अमाल को अबादात में बदल देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम अल्लाह ताला की रजा के लिए कुछ खर्च नहीं करते, लेकिन तुम्हें इसका अजर जरूर मिलेगा। हत्ता कि जो खाना तुम अपनी बीवी के मुंह में डालोगे, इस पर भी। सही बुखारी हदीस नंबर 56 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1628 में ये हदीस सिखाती है कि रोजमर्रा के दुनियावी अमाल, जैसे कि अपने घर वालों की कफालत करना, भी इबादत बन जाते हैं अगर वो अल्लाह ताला की रजा के लिए अखलास के साथ किए जाएं। इस तरह अखलास मोमिन की पूरी जिंदगी को बुलंद करता है, हर अमल को सवाब के मौका में बदल देता है। इखलास मोमिन को नफाक से भी बचाता है। कुरान मजीद में मुनाफिकीन कि वो लोग करार दिया गया जो ज़ाहिरी अमाल को करते हैं लेकिन बातनी ईमान से मरहूम है। सूरह निसा की आयत नंबर 142 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मुनाफिक अल्लाह को धोखा देते हैं, लेकिन वो इन्हें धोखा दे रहा है, और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह को थोड़ा सा याद करते हैं। इनकी बेहिसी ने मदीना के मुआशरे को बगाड़ दिया, और कुरान पाक मोमिनों को खबरदार करता है कि वो ऐसे तर्ज अमल की नकल ना करें। नीयतों में अखलास इस्लाम में मरकजी हैसियत रखता है, क्योंकि ये तमाम इबादत और रोजमर्रा की जिंदगी को मैनी कदर और अजर देता है। इखलास के बगैर अमाल बातिल हो जाते हैं, ख्वाह वो कितने ही मुतासर कुन क्यों ना हो। कुरान पाक बार बार मोमिनों को खालिस अकीदत के साथ अल्लाह ताला की इबादत करने की हुक्म देता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया कि हर अमल का फैसला इसकी नीयत से होता है। इखलास नफाक से बचाता है, दखावे की गुनाह से बचाता है, और इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी के अमाल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हों। इसी वजह से उलमा अक्सर कहते हैं कि इखलास इबादत की रूह है, जबकि इखलास के बगैर अमाल ऐसे हैं जैसे जिस्म के बगैर जिंदगी। तो दोस्तों, आज हम आज की गुफ्तगू का इख्तिताम इस आजिज़ाना दुआ के साथ करते हैं, ऐ अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक फरमा, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारी गुनाहों को माफ फरमा, और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। हमारे वक़्त, हमारे अहलो यार और हमारे ईमान में बरकत अता फरमा, और हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और हमें क़यामत के दिन अपने रहमत के साए में जमा फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।